بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بروز جمعہ ہے۔ کل ایک بچے نے کہا کہ استاد جی کل جمعہ ہے تو جمعے کے حوالے سے جو سنتیں ہیں وہ بتا دی جائیں، تاکہ جمعہ ایک مبارک دن ہے اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے والے دن، پھر ان کو دنیا میں بھیجا جمعے والے دن، دنیا کی تخلیق کی ابتدا کی جو ہے وہ جمعے والے دن، اور اسی طرح اس کی جو ہے وہ فنا بھی جمعے والے دن، یعنی قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی۔ تو جمعے والا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے دور میں جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو وہ اس کو ایسے مناتے تھے جیسے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جمعے کے اندر کچھ اعمال ہیں، مستورات کو بھی چاہیے کہ اس مبارک دن کی قدر کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اس مبارک دن کی قدر کریں۔ تو قدر کے حوالے سے ایک مختصر سا پہلو ہے۔ جس چیز کی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ قدر کریں اور اس کو عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے شکر کے طور پر بھی پیش کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں۔ یعنی آنکھوں کی قدر اور آنکھوں کا شکر کرنا ہے تو آنکھوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اپنا لیں کہ آنکھیں کیسے جھکنی چاہیے، کیسے اٹھنی چاہیے، کہاں اس کا استعمال درست ہے، کہاں درست نہیں۔ اسی طریقے سے بروز جمعہ نبی علیہ السلام کے جو اعمال ہیں، حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ جمعہ جو ہے وہ عبادت کی طرح گزر جائے گا۔ سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے بروز جمعہ، بعض احادیث کے اندر آتا ہے جمعے کے روز جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدائی طور پر تو غسل ہے، جسم کی صفائی اور غسل کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد عطر لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کا خاص اہتمام کرنا۔ مسواک کا اہتمام ویسے بھی ہر وضو کے اندر کرنا چاہیے۔ مسواک کی ایک سب سے بڑی فضیلت، 70 فائدے ہیں مسواک کے، عورت بھی مسواک کر سکتی ہے سب سے، اور 20 روپے کی ملتی ہے، کوئی مہنگی بھی نہیں ہے۔ اس 20 روپے میں آپ یہ سمجھیں آپ نے اپنے خاتمے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جو بندہ وضو کے درمیان میں، وضو کے دوران مسواک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس مسواک کی سنت کی برکت سے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہ کلمہ پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو مسواک کرے گا اللہ پاک اس کے بس میں یہ کر دیں گے کہ وہ اس مسواک کی برکت سے کلمہ پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا، سب سے پہلے غسل، عطر کا استعمال اور مسواک کا اہتمام۔ میسر ہوں تو نئے کپڑے، نہیں تو صاف کپڑے پہننا، اور پھر مسجد کے اندر جلدی جانا۔ عورتوں کے لیے نماز کے اہتمام میں جلدی کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ لگی رہیں اب 3 بج گئے ہیں، 2:30 بج گئے ہیں، اب جو ہے وہ غسل کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھیں، ایسا نہ ہو۔ جمعے والے دن نماز کو ترجیح دینا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ پہلی اذان جوں ہی ہو جائے تو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے جمعے کی نماز کی تیاری کرے۔ اس لیے جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ پہلی اذان جو ہی ہوتی ہے تو ساری دنیا کے سارے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ اچھا، پھر مسجد کے اندر جا کے جو ہے وہ 2 رکعت مسجد، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا پڑھنا، اور امام کے سامنے بیٹھنا، یعنی جہاں امام خطبہ دیتا ہے اس کے سامنے جا کے بیٹھنا، اور اعتکاف کی نیت کر لینا۔ مسجد میں جب بھی جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی نیت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرنا، روز جمعہ درود شریف کی کثرت کرنا، اور اس کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت جو ہے یہ کرنا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو اگلے جمعے تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جائے تو اللہ پاک اس دجال کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو سورہ کہف جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پورا قرآن ہی بہت اہم ہے، لیکن جمعے کے روز سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، تو سورہ کہف کا اہتمام کرنا۔ اس کے ساتھ اگر وقت میسر ہو، آسانی ہو، تو
صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے فرمایا کہ یہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر کوشش تو یہ کرے کہ روزانہ پڑھے، اگر روزانہ نہ ہو تو پھر ہفتے میں ایک بار، اگر 7 دنوں میں بھی میسر نہ ہو، مشکل ہو، تو پھر مہینے میں ایک بار، اور مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں اس کو 1 سال ضرور پڑھ لے، زندگی میں اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اس کا فائدہ یہ، اللہ پاک اس سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صلاۃ و تسبیح کی برکت سے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے کر دیتے ہیں کہ گویا ابھی ماں کی کوکھ سے نکلا ہو۔ تو جمعے والے دن اس حوالے سے سورہ کاف کی بھی اور صلاۃ و تسبیح کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرنا، بجائے لغویات اور فضول کلام کے، کہیں غیبت ہو جائے گی، کہیں جھوٹ بول دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذکر کے ساتھ خاص رکھیں۔ درود شریف کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، سب سے پہلے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوتا ہے، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا ہم وقت نکال لیں روز جمعہ کے دن خاص طور پر، تو انشاءاللہ اگر روز جمعہ کو اس طریقے سے گزارا جائے تو اللہ پاک باقی دنوں کو بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔